على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 30 اکتوبر 1987 ہم یہاں پشاور میں جمعہ کی نماز سے قبل چند لمحوں کے لیے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ مختصر سے وقت میں آپ سے میں جو گفتگو کروں گا اس کے لیے کتاب اللہ سے ایک آیہ کریمہ جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ میری گفتگو کی بنیاد ہے۔ پچھلے چند روز سے میں علیل ہوں۔ اللہ کی طرف سے تو مجھے یہ رعایت تھی کہ میں حاضر نہ ہوتا، لیکن پشاور کے دوستوں نے مجھے رعایت نہ دی۔ میں نے اپنے عزیز کو بھیجا تھا یہاں کہ وہ میری کیفیت بیان کریں اور پھر ان سے معذرت چاہیں، لیکن اپیل منظور نہ ہوئی تو جس حالت میں بھی ہوں آ گیا ہوں۔ ایک تعلق ہے میرا، زندگی کا زیادہ حصہ گزر چکا، تھوڑی باقی رہ گئی۔ پشاور ان چند شہروں میں سے ہے پاکستان کے کہ جہاں میری سینکڑوں حاضریاں ہو چکی۔ چاہتا ہوں کہ یہ تعلق زندگی کے آخری سانس تک قائم رہے، جو دین و ایمان کی بنیاد پر قائم ہے۔ حق تعالی کا ارشاد ہے اہل ایمان سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے، تقوی کو اپناؤ اور مسلمان ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کا ہدف بھی یہی ہے کہ وہ انسان میں تقوی کی روح پیدا کرے۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں جو اللہ نے تمہاری زندگی کے لیے آخری ضابطہ حیات کے طور پر پسند کی ہے، لا ریب فیہ۔ اس کتاب کا پروگرام کیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ھدی للمتقین۔ وہ اہل تقوی کو روشنی فراہم کرتی ہے، اجالے فراہم کرتی ہے
راستہ بتاتی ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تمہارے لیے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اسی طرح قرآن کریم میں متعدد مقامات پر تقوی کو یہ اہمیت دی گئی ہے کہ روح ہے یہ عبادات کا اور اعمال کا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تم جو قربانیاں کرتے ہو تو اللہ تعالی کو گوشت نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے. گوشت تم کھا لیتے ہو، خون مٹی میں مل جاتا ہے اور کھال جماعت اسلامی وصول کر لے جاتی کیونکہ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. قوم کی کھالیں اتارنے کا ٹھیکہ انہی نے لیا ہوا ہے. تو اللہ کو جو بات پہنچتی ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تقوی. تو یہ تقوی ہے کیا؟ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آج اس پر آپ سے گفتگو کر سکوں بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ. حق تعالی ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے. جہاں تک میں نے قرآن کریم کو اسٹڈی کیا اور میں سمجھا ہوں تو وہ یہ ہے تقوی کا مفہوم کہ انسان کے دل و دماغ سے غیر کی ہیبت چلی جائے اور اللہ کا خوف مسلط ہو جائے انسان کے دل و دماغ پر. وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. اور جب انسان صرف اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اس کی زندگی ایک انسان کامل کی زندگی سے نسبت رکھتی ہے. ہم نے تقوی اس کو سمجھ رکھا ہے کہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، شلوار کا ایک پانچا اوپر ہو ایک نیچے ہو، بٹن کھلے ہوئے ہو، ٹوپی یوں رکھی ہوئی ہو، آدھا سر ننگا، میلا کچالا سا لباس ہو، بال بکھرے ہوئے ہو، دور سے لوگ دیکھیں تو زکات دینے کو جی چاہے. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب بڑے متقی ہیں. یہ یاد رکھیے گا عزیز دوستو، اسلام میں سادگی ہے لیکن بے تکاپن نہیں. اسلام میں سادگی ہے، بے تکاپن نہیں ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کبھی ریشم تو نہیں دیکھا، کم خواب اور اطلس کا لباس تو نہیں دیکھا. اللہ کے رسول نے ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم موٹا جھوٹا پہنا، کھدر پہنا، کیونکہ یہ جو نرم لباس ہے کڑھائی کیا ہوا ریشم سے ملتا جلتا یہ عورتوں کا حصہ ہے. وہ ان چیزوں کا سہارا لیتی ہیں، ان کی صنفی ضرورت ہے. مرد کا سارا حسن اس کے قوت بازو میں ہے اور اس کے کردار میں ہے. مرد کبھی ان تنکوں کا سہارا نہیں لیتا. اور میں اسے آثار قیامت سمجھتا ہوں کہ عصر حاضر کا نوجوان آرائش و زیبائش اور لباس میں وہ نزاکتیں کرتا ہے کہ دوشیزگی شرمندہ ہو جاتی ہے. یہ بیچارہ اللہ کے اس انتخاب پر نالاں ہے کہ مجھے مرد بنایا کیوں گیا. اس طرف ہوتا تو کئی دلوں کو تڑپا دیتا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا کے جسم اطہر پر کبھی ریشم تو نہیں دیکھا، کم خواب تو نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ موٹا پہنا، کھدر پہنا، لیکن وہ اتنا سجدہ تھا رسول کے جسم پر، وہ سادہ لباس اتنا سجدہ تھا رحمت عالم کے جسم پر کہ کوئی ہفت اقلیم کا بادشاہ تخت شاہی پہ بیٹھ کر قیمتی لباس پہن کر اتنا حسین نظر نہیں آتا جتنا کھدر پہن کر رحمت عالم حسین نظر آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، کئی دنوں کا سفر کیا ہوا تھا، چہرے پر تھکان کے آثار تھے، بال گرد آلود تھے، جوتوں پہ مٹی کی تہیں تھیں. گورنر نے حاضر ہو کر نیا لباس پیش کرتے ہوئے عرض کیا امیر المومنین، آپ کے استقبال کرنے والوں میں فرزندان اسلام کے ساتھ ساتھ کچھ یہودی کچھ عیسائی بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں مسلمانوں کا امیر کیسا ہے، تو براہ کرم ذرا لباس بدل دیجئے. لباس کو ہٹاتے ہوئے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم لباس کی تاروں سے اپنے آپ کو خوبصورت نہیں بناتے، ہم وہ قوم ہیں کہ جنہیں اللہ نے محمد کی غلامی سے عزت عطا کی ہے. ہمارا سارا سرمایہ اسلام ہے، ہمارا سارا حسن اسلام سے ہے. اگر کسی نے ہمارا حسن دیکھنا ہے تو وہ ہمارے عقیدے کا مطالعہ کرے، اور اگر کسی نے ہمیں آزمانا ہے تو میدان میں آئے. باب و رنگو خال و خط چه حاجت روئے زیبارہ، باب و رنگو خال و خط چه حاجت روئے زیبارہ. اللہ تعالیٰ نے لباس کو زینت بنایا ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم نماز کے لیے آؤ تو اچھا لباس پہن کر آؤ. یہ نہیں کہ صرف دھوتی پہن کر اوپر بنیان پہن کر گرمی جو زیادہ ہے تو نیت باندھ لی. کہتا ہے کہ نماز ہو جاتی. مولوی بھی باز کرتے ہیں، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، صرف دھوتی اور بنیان پہن کر نماز پڑھتا ہے. اور اگر کہا جائے کہ صاحب ایسا کیوں کرتے ہو، ارشاد ہوتا ہے نماز ہو جاتی. اس سے کہو تم اس لباس میں کسی مجازی عدالت کے جج کے سامنے جانا پسند کرو گے؟ صرف دھوتی اور بنیان پہن کر دنیاوی عدالت میں کسی جج کے سامنے جانا تمہیں حیا آتی ہے؟ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں جائے گا، عدالت کی توہین ہوگی اس لباس میں جاتے ہوئے. تو احکم الحاکمین کی عدالت میں آپ کو اس لباس میں آتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں. حضرت زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کے لیے جب مسجد کی طرف آتے تھے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا، شدید سردیوں میں بھی پسینے چھوٹ جاتے تھے. پوچھا گیا یہ آپ کی کیفیت کیوں ہے؟ فرمانے لگے جب نماز کا ارادہ کرتا ہوں اور مسجد کو جانے کے لیے اٹھتا ہوں تو خیال آتا ہے کس کی عدالت میں جا رہا ہوں، میری حاضری قبول ہوگی یا ٹھکرا دی جائے گی. یہ احساس مجھے گھائل کر دیتا. اور ہمیں چونکہ اس بارگاہ کی جلالت کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں مسجد کی وقار اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، امپورٹنس نہیں جانتے ہم اس جگہ کی. یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں آتے سوتے بے تکلف باتیں کرتے.
ہمیں یہاں آ کر وہ باتیں یاد دلاتا ہے جناب ابلیس کہ جو گھر میں بھی یاد نہیں آتی وہ مسجد میں یاد آتی ہے. بحث ہو رہی ہے, ایک دوسرے پر طنز ہو رہا ہے, مذاق ہو رہا ہے. عزیز دوستو, خذوا زینتکم عند کل مسجد, جب تم مسجد کی طرف آؤ تو اپنے آپ کو تیار کر کے آؤ احکم الحاکمین کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے. وقار کے ساتھ آؤ. لباس کو اپنانا حکم ہے, ضرورت ہے, لیکن اس پر اترانا بد نصیبی. تقوی کا معیار لباس نہیں ہے, وہ جذبہ ہے جو حق تعالی پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ کے دل میں. کچھ لوگ لباس فاخرہ پہن کر بھی عاجزی کرتے ہیں, اور کچھ پھٹے پرانے لباس میں بھی متکبر ہوتے ہیں. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ وہ قیمتی لباس پہن کر بھی عاجزی کرتے ہیں, تواضع کرتے ہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے خوش پوشاک تھے, اور بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ سادہ لباس پہنتے تھے. اتفاق سے ایک محفل میں دونوں بزرگ اکٹھے ہو گئے. لوگوں نے دیکھا کہ حضرت نانوتوی کے جسم پر تو معمولی سا لباس ہے اور حضرت گنگوہی کے جسم پر بڑا قیمتی لباس ہے, تو خسر پھسر ہونے لگی. خسر پھسر ہونے لگی, ایک دوسرے سے کہنے لگے عالم دین تو نانوتوی ہے, گنگوہی تو دنیا دار آدمی ہے, کتنا قیمتی لباس پہن رکھا ہے, دیکھو نا, عالم ہو تو ایسے ہو. اتفاق سے یہ بھنک پڑ گئی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے کان میں. فرت جلال میں چہرہ سرخ ہو گیا. فرمانے لگے کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے یہ 100 روپے کا لباس جو پہن رکھا ہے, 100 روپے کا لباس پہننے کے باوجود میرا نفس اتنا قابو میں نہیں ہے جتنا 1000 کا لباس پہن کر رشید احمد گنگوہی کا نفس قابو میں ہے. نعرہ تکبیر, علماء دیوبند زندہ باد. میں لباس کی سادگی کے باوجود اپنے نفس پر اتنا کنٹرول نہیں کر سکتا جتنا رشید احمد گنگوہی لباس فاخرہ پہن کر اپنے نفس پر قابو کرنے والے ہیں. یہاں آپ نے ایک اور بات بھی سمجھ لی کہ ہمارے اسلاف کو اللہ نے یہ ظرف عطا کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کر کے خوش ہوا کرتے تھے. اور یہاں اب تو یہ ہے کہ ساری خوبیاں میرے حصے میں آئیں, باقی تو سب فالتو مال ہے. مجاہد تو میں ہی ہوں, عالم بھی بس صرف میں ہی ہوں, عمل بھی میرے حصے میں آیا ہے, باقی تو ایسے ہی ہے. میں کہا کرتا ہوں وہ جیت گئے اس لیے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. ہم ہار رہے ہیں اس لیے کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں. انہیں اللہ نے بہت کچھ دیا تھا, وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. اور ہمارے پاس کیا رکھا ہے؟ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے. تو ہمارے اسلاف کی تاریخ میں دونوں رنگ نظر آتے ہیں. فقر بھی نظر آتا ہے, درویشی بھی نظر آتی ہے, خوش پوشاکی بھی نظر آتی ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ مظہر جانے جانان رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر نفیس لباس پہنتے تھے اور اس قدر نازک طبیعت تھی. ایک بادشاہ نے خواہش کی مرزا مظہر جانے جانان رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کی. ملاقات کے لیے وقت نہیں دیتے تھے حضرت, وہ اللہ والے تھے. بئس الفقیر علی باب الامیر, بئس الفقیر علی باب الامیر. پاکستان کا ایک کردار ہے مرزا سکندر,
ملتان گیا. شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہلا بھیجا کہ ملنا چاہتا ہوں، ذرا آپ تشریف لائیے ریسٹ ہاؤس میں. اس نے جو آدمی بھیجا وہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا دوست تھا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ مرزا صاحب سے کہو اگر تم جیسے لوگوں سے ملاقات کرنا میری زندگی کا ہدف ہوتا تو میں یہ راستہ نہ اپناتا جس راستے پہ میں چل رہا ہوں. مجھے تم جیسے لوگوں سے ملاقات کی کوئی خواہش نہ تھی، نہ ہے، اور نہ انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں رہے گی. یہ کبھی توقع مت رکھنا کہ میں تمہارے پاس چل کے آؤں. جو آدمی لینے کے لیے گیا تھا اس نے دوستانہ حجت کے طور پہ کہا شاہ جی میں لینے آیا ہوں، آپ میرے حال پہ تو رحم کریں. فرمانے لگے تم میرے دوست ضرور ہو لیکن میں اپنی زندگی کا سارا سرمایہ اور اپنی ضمیر کی ساری قوت اس دوستی کی بھینٹ چڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نے عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ضمیر کے تقاضوں پر پورا اترنے کی قسم کھا رکھی ہے. میں کبھی حکمرانوں کے دروازوں کا طواف کرنے والا نہیں ہوں. اگر اس کو ملنا ہے تو میری کٹیا پہ چلا آئے، میری جھونپڑی پہ چلا آئے. اس سے اس کی عزت بھی بڑھ جائے گی، میری شان بھی بڑھ جائے گی. لوگ کہیں گے صدر صاحب فقیر کے دروازے پہ گیا ہے. اور اگر میں وہاں چلا جاؤں تو میرے دامن میں تو کچھ بھی نہیں رہے گا. لوگ کہیں گے کچھ مانگنے ہی گیا ہوگا. بئس الفقیر والا باب الامیر. اور اب اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ملاقات کے لیے وقت نہیں مل رہا تھا، بڑی مشکل سے اس نے وقت لیا. حضرت خواجہ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ سے محفل میں جب حاضر ہوا تو خواجہ صاحب نے اپنے خادم سے کہا بھائی پانی لاؤ ذرا. بادشاہ صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور اگر اجازت ہو تو میں لا کے دوں تاکہ میری زندگی میں یہ بھی آ جائے کہ میں نے حضرت کو پانی کا گلاس پیش کیا تھا. فرمایا اچھی بات لے آؤ. گیا، پانی کا گلاس بھرا اور مٹکے پہ ڈھکنا رکھتے وقت خاص خیال نہ کیا تو ذرا ٹیڑھا رہ گیا ڈھکنا. پانی کا گلاس لے آیا حضرت خواجہ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس. اب وہ پانی لیے کھڑا ہے اور حضرت کی نظر مٹکے کے ڈھکنے پر ہے. طبیعت میں تغیر آ گیا، جلال آ گیا. فرمانے لگے تم بادشاہ بنے پھرتے ہو، مٹکے پر ڈھکنا دینا تو سلیقے سے آتا نہیں، پتہ نہیں تم بادشاہی کیسے کرتے ہو، ایسے احمق ہو. یہ ایسے رکھتے ہیں ڈھکنا جیسے تم رکھ کے آئے ہو. جاؤ ڈھکنا ٹھیک کرو پہلے. تو وہ بیچارہ کانپتا ہوا واپس گیا. مزاج ہے، طبیعت ہے. اصحاب رسول میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین دونوں طبقے ملتے ہیں. دونوں طبقے ملتے ہیں، خوش پوشاک بھی ملتے ہیں، فقیر بھی ملتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا، جب بلی آ کے بیٹھی تھی اور اسے کاٹ دیا. نماز ادا کر رہے تھے، بڑا قیمتی جبہ تھا. تو اس کے ایک پلو پہ جب قاعدے میں تھے وہ التحیات میں بیٹھے تھے تو اس کے ایک پلو پر آ کر بلی بیٹھ گئی. سلام پھیرنے کے بعد دیکھا وہ بیٹھی ہوئی ہے. وہ ایسی بیٹھی کہ دھرنا دے کے ہی بیٹھ گئی. اب اٹھتی نہیں، انتظار کرتے رہے. جب وہ نہیں اٹھی تو قینچی منگوائی، اس کو یوں کاٹ دیا. بلی کو بے آرام نہیں کیا. ہاں یہ جو قاہرہ ہے نا، قاہرہ، اس کی بھی بڑی عجیب تاریخ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مہمات پر تھے، مدائن اور قادسیہ کی مہمات پر، تو جہاں اب قاہرہ آباد ہے، یہ شہر آباد ہے، یہاں آ کر انہوں نے پڑاؤ کیا. کچھ دیر یہاں رہے، پھر اگلی مہم پر چلے گئے تو خیمے رہنے دیے. خیمے کو رہنے دیا. جب اس مہم سے واپس فارغ ہو کر آئے تو دیکھا کہ اس خیمے میں ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا رکھا ہے، انڈے دے رکھے اس نے. بڑے خیمے کو عربی میں فسطاط کہتے ہیں.
کیا؟ فسطاط. تو فرمانے لگے کبوتری نے ہماری پناہ میں انڈے دیے ہیں، ہم نے جو یہاں خیمہ لگایا تھا اور چھوڑ کر چلے گئے تھے، ہماری پناہ میں انڈے دیے ہیں اس نے. اب مروت گوارا نہیں کرتی، میرا اخلاق اور ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں اسے اپنی پناہ سے بھگا دوں، تو اس خیمے کو وہی رہنے دیا. اس میں آ کر کچھ لوگ آباد ہوئے، خیمے کے اندر آبادی اتنی بڑھتی چلی گئی کہ وہ ایک عظیم الشان شہر کی صورت اختیار کر گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صحابہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کرتے کا وہ پلو پھاڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. عبداللہ نام ہے اصل میں حضرت ابو ہریرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ عبداللہ نے بلی کو بے آرام نہیں کیا، اپنے جبے کو کاٹ دیا، فرمانے لگے ابو ہریرہ انت ابو ہریرہ، تم تو بلیوں کے باپ معلوم ہوتے ہو. انت ابو ہریرہ. وہ ابو ہریرہ ایسا ابو ہریرہ ہوا کہ قیامت تک عبداللہ نام کوئی نہیں جانتا، رسول کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ گونج رہی ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. بخاری اور مسلم کے ورقوں پہ چمک رہا ہے وہ خطاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. بلیوں کے باپ نے یہ کہا ہے. ان ابی ہریرہ، بلیوں کے باپ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا ہے. 5000 سے زیادہ احادیث حضرت عبداللہ ابو ہریرہ سے مروی ہے، ایک بھی حدیث عن عبداللہ سے مروی نہیں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا، یہ بھی صحابی رسول ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بڑا قیمتی لباس پہنا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قیمتی لباس پہنا کرتے تھے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش پوشاک تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش پوشاک تھے. اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش پوشاک تھے. اور دوسری طرف حضرت ابو ذر غفاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے مسلک میں کپڑوں کے ایک جوڑے کے علاوہ دوسرا جوڑا رکھنا حرام تھا. سنا آپ نے؟ رات کا کھانا کھا کر صبح کے لیے آٹا رکھنا بھی وہ اپنے مسلک میں حرام سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے صبح کے لیے آٹا رکھنا یہ اللہ پہ نان کانفیڈنس ہے، عدم اعتماد ہے. جس نے شام کا کھانا دیا ہے وہ صبح کو نہیں دے گا، ہم کیوں مہیا کریں، آٹا سنبھال کے رکھیں. وہی جس نے شام کا کھانا دیا ہے صبح کو بھی رزق پہنچا دے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَتَا لِأَبِي ذَرٍ. ہاں جی، وَيْحَتَا لِأَبِي ذَرٍ يَعِيشُ فَرِيدًا وَيَمُوتُ فَرِيدًا. ابو ذر عجیب آدمی ہے ابو ذر. یہ اکیلا جی رہا ہے، اکیلا مرے گا. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی یوں سچی ہوئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں خوشحالی تھی. سلطنت اسلامیہ میں ریل پیل تھی، خوشحالی تھی، دولت کی ریل پیل تھی. لوگ اپنے دسترخوان پر کئی کھانے بناتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، اور ابو ذر لکڑی لے کر بھاگتے تھے. جس دسترخوان پہ 4-5 کھانے نظر آئے وہاں پہنچ گئے. کیا کر رہے ہو؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد کھانے کبھی کھائے کہ تم کھا رہے ہو؟ حضرت ام المومنین تو فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں کبھی 2 مرتبہ دونوں وقت چولہا گرم نہیں ہوا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں بنائی. اور تم ہو کہ ادھر گوشت ہے، ادھر دال ہے، ادھر ساگ ہے، ادھر میٹھا ہے، ادھر فلاں ہے. یہ کیا کر رہے ہو؟ نہ کسی کو زیادہ دسترخوان پہ کھانا کھانے دیتے تھے، نہ اتنا اچھا لباس پہننا دیتے تھے. اور پھر یہ نہیں کہ صرف رو کے واز کریں، لکڑی لے کر. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی اس درویش کو لے جاؤ، اس بابے کو ذرا وہ پہاڑوں کے وہاں جا کے اس کو تنہائی میں مکان بنا دو، یہ وہاں رہے تاکہ اپنے ذوق کے مطابق وہاں زندگی گزارے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جنگل میں زندگی گزار رہے تھے، بیمار ہوئے. بیماری بڑھتی چلی گئی تو ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگے اللہ کے رسول کا ارشاد مجھے یاد آ رہا ہے
اور زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، رسول کے اشارے میں فرق نہیں آئے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَيْحَتَا لِأَبِي ذَرٍّ يَعِيشُ فَرِيدًا وَيَمُوتُ فَرِيدًا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، تو یہاں اور تو ہے کوئی نہیں، صرف تو ہے، اگر مرنے لگوں تو پھر ادھر ادھر دیکھنا، اگر کوئی آدمی نظر آ جائے تو پھر ان کو میرے جنازے کے لیے بلا لینا، اور اگر کوئی بھی نظر نہ آئے تو جنازے کی دعا پڑھ کے کوشش کر کے مجھے یہیں دفن کر دینا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکرات کی کیفیت تھی، آخری سانس لے رہے تھے کہ ان کی بیوی نے دیکھا کچھ مسافر چلے جا رہے ہیں، دور سے نظر آئے گھوڑوں پر، چادر ہلا ہلا کے انہیں اشارہ کیا، وہ لوٹ آئے۔ تو اس خاتون نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا ہم مسلمان ہیں اور کسی مہم سے واپس آ رہے ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی شامل تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ خاتون نے کہا کہ بھئی ایک تمہارا دینی بھائی اس وقت موت و زندگی کی کشمکش میں ہے، دنیا چھوڑنے والا ہے، بالکل قریب المرگ ہے، میں نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ تم آؤ اور اس کے جنازے کی تیاری کرو، اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری کرو۔ وہ 4 حضرات تھے، گھوڑے سے اترے، گھوڑوں کو باندھ کر جب خیمے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا ابو ذر غفاری پڑے ہیں، چیخ نکل گئی، اللہ اکبر، یہ تو ابو ذر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے آنکھیں کھول لی، فرمایا اللہ نے آپ کو بھیج دیا ہے شاید میری تجہیز و تکفین کے لیے۔ بات یہ ہے کہ صرف میری یہی چادر ہے جو میں نے اوڑھی ہوئی ہے، اور تو کپڑا ہے نہیں، اور کفن کے لیے 3 ٹکڑے ضروری ہیں۔ آپ حضرات میں سے اس شخص کو اپنی چادر دینے کی اجازت ہے، سنیے، وہ علماء خاص طور پر سنیں جو سود کی رقم زکات کے نام پر ہضم کر رہے ہیں، وہ خاص طور پر سنیں۔ فرمایا تم میں سے اس شخص کو اجازت ہے اپنی چادر شامل کرنے کی کہ جس نے سرکار سے کبھی کوئی تعاون نہ لیا ہو اور کسی اہم عہدے پر ملازم نہ رہا ہو، اگر تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے تو وہ اپنی چادر میرے کفن میں شامل کر سکتا ہے۔ ان میں سے ایک مسلمان نے کہا یہ جو میری چادر ہے یہ میری والدہ نے اپنے سوت سے بنائی تھی، انہی کی عطا کردہ ہے، الحمدللہ اس میں کوئی شابہ نہیں ہے، شک نہیں ہے حرام ہونے کا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قبول کر لی، اور پھر اسی طرح چھوٹا سا کفن پہن کر اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن دوسری طرف جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ایسے بھی ہیں اصحاب رسول کے جو بڑے خوش پوشاک ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی یہی شان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی درویشی کا یہ عالم ہے کہ صرف ایک مٹی کا پیالہ رکھتے تھے اپنے پاس، مٹی کا ایک پیالہ بس، اسی میں کھانا کھاتے تھے، پھر اس کو دھو کر اسی میں پانی پی لیا کرتے تھے، پھر اسی سے کپڑے صاف کرتے وقت پانی ڈالا کرتے تھے، یہ ان کا سرمایہ زندگی تھا۔ ایک دن دریا کے کنارے آئے، دیکھا کہ ایک آدمی چلو سے پانی پی رہا ہے، کھڑے ہو کر حیرت کے ساتھ دیکھنے لگے، کہنے لگے ارے پانی تو یوں بھی پیا جا سکتا ہے، میں تو بہت بڑا سرمایہ دار ہوں، میں نے تو ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، پانی تو یوں بھی پیا جا سکتا ہے۔ پیالہ وہیں پھینک دیا کہ آئندہ اس کو بھی نہیں اٹھایا کروں گا، چلو سے پانی پی لیا کروں گا اور چلو ہی سے کپڑوں پہ پانی ڈال لیا کروں گا۔ اللہ نے جب یہ دیے ہیں تو میں پیالہ کیوں ساتھ لیے پھروں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی درویشی کا عالم ہے۔ اور ایک ادھر حضرت سلیمان ہے، تخت شاہی پہ بیٹھے ہیں، ہاں، اور ملکہ بلقیس کو جب اپنے پاس بلایا تو ایسا فرض تھا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں، بارگاہ میں، کہ جب وہ ملکہ بلقیس آئی
فرش کو چمکتا دیکھ کر یوں سمجھی کہ یہ تو پانی ہے. ہاں کیا ہے جی؟ قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ وکشفت عن ساقیہا. پیچھے کیا ہے؟ سارے رمضانی حافظ بیٹھے ان کو کہاں ہے؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب پہنچی تو وہ فرش مرمری فرش تھا، وائٹ ماربل کا، سنگ مرمر کا. اس میں اس قدر لہریں اور چمک تھی کہ قوم سبا کی ملکہ نے اس پتھر کو دیکھ کے اندازہ کیا کہ یہ تو پانی ہے. چنانچہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کپڑا مت اٹھاؤ، پانی نہیں ہے یہ، ہوش میں رہو. سلیمان نے اللہ تعالی سے بادشاہی مانگی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ بس نیکی اسی کا نام ہے، تسبیح لے کر حجرے میں بیٹھ جاؤ. کسی کو انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا تمہیں کیا پرواہ؟ کسی کی عزت بچ رہی ہے یا لوٹ رہی ہے تمہاری بلا سے؟ کسی کے آنسو نہیں رک رہے تمہیں کیا پرواہ؟ تم اللہ اللہ کرو. یہ اللہ 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 کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم سال ہا سال کی عبادت ایک طرف اور اللہ کے کسی دکھی انسان کے ساتھ آپ اگر تعاون کر دیں ایک لمحے کے لیے اور اس کے دکھوں کا مداوع کر دیں، یہ ایک لمحے کا عمل سال ہا سال کی عبادت پر وزنی ہے اور بھاری ہے. اسلام دین فطرت ہے دوستو. اسلام کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ انسان کی خدمت کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک عابد زاہد متقی شب خیز ساری رات عبادت کرتا ہے، اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور اس کے پڑوس میں ایک انسان بھوکا ہے. ایک انسان، مسلمان نہیں، کامن مین ناٹ مسلم. ایک عام آدمی بھوکا ہے، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہندو کیوں نہ ہو، لیکن انسان ہے وہ بھوکا ہے. اور اس عابد زاہد متقی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور ساری رات عبادت کی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ساری عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ کے ایک دکھی بندے کی اس نے خبرگیری نہیں کی ہے، اس سے جا کے کہہ دو وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں. اسلام کا ہدف یہ ہے، اسلام کا ہدف یہ ہے کہ انسانوں کے دکھوں کا مداوع کرو. اسلام انسانوں کے دکھوں میں اضافے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام زخم لگانے کی اجازت نہیں دیتا، زخم کھانے کی اجازت دیتا. آپ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں ذرا چوٹے سہو، ذرا ظرف پیدا کرو، ذرا صبر کے ساتھ کام لو، ذرا حوصلے کے ساتھ کام لو. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے سلطنت مانگی. کیوں؟ تاکہ معروفات کی اشاعت کر سکوں اور منکرات کا خاتمہ کر سکوں. سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کی تقریروں سے منکرات ختم نہیں ہو جاتے. ہم نے ڈپینڈ کر رکھا ہے تقریروں پر. لوگ سمجھتے ہیں شاہ صاحب کی تقریریں زیادہ ہوں گی تو برائی ختم ہو جائے گی. میں تقریر کروں گا اور ٹی وی ساری قوم کو بے حیائی کا سبق دے گا. تو پھر اس طوفان کے مقابلے میں شاہ صاحب کی آواز کیا حیثیت رکھتی ہے جناب؟ میری تقریر تو سنیں گے سینکڑوں ہزاروں آدمی اور ریڈیو ٹی وی کو پوری قوم سنے گی. دست گلچی پھر رہا ہے شاخ گل پر بے دریغ. کون سنتا ہے چمن میں اندلیب زار کی؟ وہ سر چشمے جن سے برائی کو پھیلایا جا رہا ہے
ان سرچشموں پر قبضہ کرو تاکہ تم ان سرچشموں سے نیکی اور خیر کو پھیلا سکو. وہ بندوق جو تمہارے سینے میں گولیاں داغ رہی ہے اس بندوق پر قابو پاؤ تاکہ گولی کا رخ تمہارے سینے کی طرف نہ رہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے اللہ سے سلطنت مانگی. فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اے میرے رب، سب سے پہلے تو میں اپنی عاقبت کی بھلائی چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں مغفرت کا طلبگار ہوں میرے داتا. وہب لی ملکا، اس کے بعد میں تجھ سے مملکت اور اختیار اور قوت بھی مانگتا ہوں، سلطنت بھی مانگتا ہوں، اور سلطنت بھی ایسی عطا کر کہ پھر اس موجودہ زمانے میں میری حکومت جیسی کسی کی حکومت نہ ہو. رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، انہیں سلطنت عطا فرمائی. باقی سب کا حکم انسانوں پہ چلتا تھا، سلیمان کو ہم نے ایسی حکومت عطا کی کہ ان کا حکم انسانوں پہ بھی چلتا ہے، جنات پہ بھی، پرندوں پہ بھی چلتا ہے، ہواؤں پہ بھی. جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی سلطنت کے فرما روا ہے کہ جن کی محکومی، جن کی سلطنت میں انسان بھی محکوم، پرندے بھی محکوم، جنات بھی محکوم، اور رب العالمین نے سب کی زبان کا فہم بھی سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا. پرندوں کی زبان سمجھتے ہیں، چیونٹیوں تک کی زبان سن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں. لشکر سلیمانی جب اپنی مہم کو روانہ ہوا، اس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. لشکر سلیمانی اپنے منزل کو رواں دواں ہے، اس میں انسان بھی ہے، جنات بھی ہے اور پرندے بھی ہیں. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، سلیمان کا لشکر ایک وادی میں آیا جہاں چیونٹیوں کی اکثریت تھی. قرآن کریم اسے وادی نمل کہتا ہے. عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ، ایک چیونٹی نے اپنی برادری کو خبردار کیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. ایک چیونٹی نے اپنی برادری کو خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا جلدی جلدی سے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ. صحرا کے سینے پہ پھرتی ہو، سلیمان آ رہا ہے اپنے لشکر سمیت. اگر تم سینے پر رہو گی صحرا کے تو کچلی جاؤ گی. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تمہیں سلیمان کے پاؤں اور ان کا لشکر کچل نہ ڈالے. سوال پیدا ہوا، پیغمبر تو کمزوروں کو کچلا نہیں کرتے، پیغمبر ضعیفوں کو کچلا نہیں کرتے. قرآن کریم نے فرمایا جان بوجھ کر نہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. تم چھوٹی چھوٹی ہو نا،
نظر نہیں آتی ہو، جان بوجھ کر تو نہیں کچلے گا پیغمبر، جب تم نظر نہیں آتی ہو تو بے خیالی میں کچلی جاؤ گے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ چیونٹی کی بات قرآن پاک نے نقل کی، چونکہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا نا، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ چیونٹی کی بات قرآن کیوں نقل کرتا؟ قالت نملہ، یہاں تک تو واقعہ کا بیان ہے۔ اب جو آگے ہے نا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، یہ چیونٹی کا بیان ہے جو قرآن نے نقل کر دیا، اور اس لیے نقل کیا قرآن کریم نے تاکہ رہتی دنیا تک انسانی فکر کو روشنی ملتی رہے۔ پیغمبر ہر بات کو نہیں جانتا، پیغمبر کائنات کے سارے رازوں کا عالم نہیں ہوتا، پیغمبر وہی جانتا ہے جو اللہ اسے بتائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالم ما کان وما یکون، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ حکم دیا اپنے محبوب کو رب العالمین نے، کل فکر و نظر کی بلندیوں سے اعلان کر دیجئے میرے رسول، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان میں غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، فتبسم ضاحکا من قولها، چیونٹی اپنی برادری کو خطرے سے خبردار کرتے ہوئے حکم دے رہی ہے کہ سوراخوں میں چلی جاؤ، اور سلیمان نے سن لی اس کی بات، ہنسی نکل گئی، سلیمان علیہ السلام کی ہنسی نکل گئی۔ قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات کو سن کر سلیمان مسکرا دیے۔ قال رب اوزعنی ان اشکرک، یہ ہے بات، چیونٹی کی بات کو سن کر سلیمان مسکرا دیے کہ اپنی برادری کی کتنی خیر خواہ ہے، ان کو خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے ہلاکت سے بچانے کی حکم دے رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حضور شکر کے ہاتھ بلند کر دیے، الہ العالمین تیرا شکر، تو نے کتنا کرم کیا مجھ پر، سلطنت بھی عطا کی، حکومت بھی عطا کی، تخت بھی عطا کیا، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں بولتی ہیں تو ان کی گفتگو کو سمجھنے کی صلاحیت بھی تو نے مجھے عطا فرمائی۔ آپ نے دیکھا یہ بھی ایک ادا ہے، یہ بھی ایک انداز ہے، اور وہ بھی پیغمبر ہے جو اپنے پاس پیالے کو رکھنا بھی سرمایہ داری سمجھتا ہے، اپنا لکڑی کے ایک پیالے کو بھی اپنے پاس رکھنا سرمایہ داری سمجھتا ہے۔ وہ بھی ایک انداز ہے، یہ بھی ایک انداز ہے۔ لہذا اس گفتگو میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اچھا لباس تقوی کے خلاف نہیں، صاف ستھرا موزوں لباس تقوی کے خلاف نہیں، اور لوز ڈریس، میلا کچیلا لباس تقوی کی
علامت نہیں. جزاکم اللہ. تقویٰ اس جذبے کا نام ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے, اور جب وہ پیدا ہو جائے تو پھر انسان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. اصحاب رسول میں وہ جذبہ پیدا ہوا, وہ روح پیدا ہوئی تقوی کی. وہ پھیل گئے صحراؤں میں, وہ اتر گئے دریاؤں میں, وہ کود گئے آگ کے شعلوں میں. وہ سینکڑوں تھے تو ٹکرا گئے ہزاروں سے. عرب سے اٹھے عجم میں پھیلے, ان کے پاؤں کی ٹھوکروں میں زمانہ نظر آیا, اس لیے کہ تقوی کی روح بیدار تھی. یہی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, جن کا میں نے آپ کو پہلے چھوٹا سا نقش عرض کیا, جن کی سیرت سے قادسیہ سے واپسی پر قادسیہ اور مدائن کے مراحل طے کرنے کے بعد خیال آ گیا کہ یہ ایران کا آتش پرست, ایران کا آتش پرست مجوسی بادشاہ صدیوں سے انسانوں کا استحصال کر رہا ہے, ذرا اس کی طبیعت بھی ٹھیک کرتے نہ جائیں. صحابہ سے پوچھا, اپنے رفقا سے پوچھا, اپنے ساتھیوں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی بالکل کرتے جائیں. یہ ایران اور آتش پرستی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. آج بھی انگاروں پہ انگارے بچھا کر اس کے اوپر عبادت کرتے ہیں. یہ انگارے بچھا کر اس کے اوپر, یہ وہی یادگار ہے آتش پرستی کا پرانا طرز چلا رہا ہے. ایک نسبت باقی ہے ابھی. یزدگرد کی طرف لشکر اسلامی نے رخ کیا, درمیان میں دریا پڑتا تھا. ادھر مجوسی آتش پرست شاہ ایران کو جب پتا چلا کہ محمد کے رضاکار اس طرف آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین, تو درباریوں سے پوچھا کیا کریں. درباریوں نے کہا معلومات جو ہمیں پہنچی ہیں اس لشکر کے بارے میں, ہمیں جو معلومات پہنچی ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یہ ہزاروں ہیں تو لاکھوں پہ بھاری, یہ سینکڑوں ہیں تو ہزاروں پہ بھاری. انہوں نے جہاں قدم رکھا فتح و کامیابی نے ان کے قدم چومے ہیں. ان سے ٹکرانا تو بہت مشکل ہے. تو شاہ ایران نے ماتھا پکڑ لیا, کہنے لگا پھر کیا کریں. درباریوں میں سے ایک کی کھوپڑی میں پرپوزل آیا, کہنے لگا ابھی بتاتا ہوں, آپ ایسا کریں, یہ جو دریا میں کشتیاں کھڑی ہیں نا, جن کو ہم ملا کر کبھی کبھی پل بھی بنا لیتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کبھی کبھی یہ آرٹیفیشل وہ بنا کرتے تھے, یہ کشتیاں ہٹا دی جائیں. جب کشتیاں نہیں ہوں گی تو دریا کو کیسے عبور کریں گے. اب گھوڑے تو کشتیاں نہیں نہ بن سکتے. جب کشتیاں آپ ہٹا لیں گے وہ دریا کو عبور نہیں کر سکیں گے اور ہم تک پہنچ نہیں پائیں گے. بہت خوش ہوا, کہنے لگا واہ کیا سوچی ہے تمہیں, بہت عمدہ بات ہے, بہت عمدہ بات ہے. حکم دیا کشتیاں ہٹا دی جائیں اور اتنی دور پہنچا دی جائیں کہ ان تک وہ پہنچ ہی نہ پائیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دریا کے کنارے پہنچے. امیر لشکر نے دیکھا دریائے دجلہ ہائے ہائے کر رہا ہے, موجیں اٹھتی ہیں اور بیٹھتی ہیں, موجوں کا مد و جزر دعوت دے رہا ہے کہ حل من مزید, حل من مزید. لیکن اس تقوی شعار کمانڈر ان چیف نے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر ایک خطاب فرمایا ہے. وہ خطاب تاریخ کا سرمایہ بن گئے. فرمانے لگے دجلہ جس کے حکم سے تو بہ رہا ہے اسی کے حکم پر ہم چل رہے ہیں. میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر جائی نہیں یکجائی ہیں, ہم مجاور نہیں مجاہد ہیں, ہم رحمت للعالمین کے سپاہی ہیں, ہم اعلاء کلمت اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں,
ہم معروفات کی اشاعت کرنے والے ہیں، منکرات کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو سربلند دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور سن، تیری موجیں ہلاکت خیز صحیح، لیکن تجھے پتا ہے نا کہ ہم محمد کے شاگرد ہیں، اور محمد کی تعلیمات نے ہمارے دل سے اللہ کے سوا سب کا خوف نکال دیا ہے۔ تیری موجوں سے ہمیں کوئی ڈر نہیں، لہذا ہم آ رہے ہیں۔ پلٹ کے دیکھا لشکر کی طرف، چہروں کو پڑھا۔ کبھی کبھی قائد کی خاموش نگاہیں اتنا کام کر جاتی ہیں کہ گھنٹوں کی خطابت نہیں کرتی۔ خاموش نگاہوں سے چہرے کو پڑھا، اپنے سپاہیوں کے چہروں کو پڑھا۔ سب کے چہرے خاموشی کی زبان سے کہہ رہے تھے، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایڑی لگائی، گھوڑا دریا میں۔ اپنے امیر کا گھوڑا جاتا ہوا دیکھ کر باقی سپاہیوں نے گھوڑے اتار دیے دریا میں۔ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقشہ کھینچا ہے اس لشکر کا، فرماتے ہزاروں گھوڑے دریا کے سینے پہ سوار تھے۔ یوں نظر آتا تھا گھوڑوں پر صحابہ یوں بیٹھے تھے جیسے تخت پہ بادشاہ بیٹھے ہوتے۔ چلے جا رہے ہیں، پانی کا تیز بہاؤ تھا تو جانور ذرا تھکنے لگے۔ مشیت ایزدی نے دستگیری کی، اللہ کے کرم نے دستگیری کی کہ پانی چھوٹا آ گیا، زمین نکل آئی تاکہ گھوڑے ذرا سانس لے لیں، ذرا دم بحال کر لیں۔ کچھ خشک زمین پر چلتے رہے، پھر پانی آ گیا۔ پرلے کنارے ایرانی یہ منظر دیکھ رہے تھے کھڑے ہوئے، پرلی طرف خمینی کی جنس یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اصحاب رسول بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی تکلف کے آ گئے اور کنارے پہ چڑھنے والے ہیں، تو دم دبا کے بھاگے، دم دبا کے بھاگے، اور سب کی زبان پر یہ جملہ تھا، دیوان آمدن، دیوان آمدن۔ یہ تو کوئی دیو ہے، یہ تو کوئی جنات ہے، نہیں انہیں دریا روکتا ہے، کشتیاں نہ ہوں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں، ان کے گھوڑے کشتیاں بن جاتے ہیں، نہیں انہیں موجیں روکتی ہیں۔ لمان دیوان آمدن، دیوان آمدن، جس بستی میں گزرتے کہتے دیوان آمدن، دیوان آمدن، بھاگ جاؤ، نکل جاؤ۔ یزدگڑھ کے پاس پہنچے، اپنے شاہ کو بتایا، وہ تو دریا عبور کر کے آ رہے ہیں، انہیں کشتیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے جلدی جلدی سے فرار اختیار کی۔ کنارے پہ پہنچے، ایک مجاہد نے دیکھا کہ وہ جو گھوڑے کے اوپر وہ ہوتی ہے نا جی نا، اب دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو، ادھر سے بھی ایک تھیلا ہوتا ہے، ادھر سے بھی ایک تھیلا ہوتا ہے، کچھ رکھا جاتا ہے اس پہ، خرجین، جزاکم اللہ، یہ پشتو ہے، خرجین، خرجین، جزاکم اللہ۔ خرجین کے ایک حصے میں سے مٹی کا پیالہ بہ گیا تھا پانی میں۔ مجاہد نے دیکھا وہ مٹی کا پیالہ نہیں ہے، گھوڑے کو موڑ کر دریا کی طرف رخ کیا، کہنے لگے دجلہ دیکھ ہم مسافر ہیں، مسافر کی ہر چیز قیمتی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے مسافر کو۔ ویسے تو پیالہ مٹی کا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن تیری دیانت تو تاریخ میں مثال بننے والی ہے، میرا پیالہ کیوں ضائع ہو جائے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ پیالہ مجھے واپس ملنا چاہیے، سفر میں کام آتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ پانی کا بہاؤ یوں تھا نا، پیالہ یوں آیا، پانی ادھر بہ رہا تھا، پیالہ یوں آیا، پانی کے سینے کو چیرتا ہوا رحمت للعالمین کے غلام کے سامنے آ کر کھڑا ہوا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ شاہ ایران اس منظر کو دیکھ کر اور سن کر بھاگ گیا، بغیر کسی قابل ذکر مزاحمت کے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکاروں نے یہ محاذ فتح کر لیا، اس کے قلعے میں آ کر نماز جمعہ ادا کی۔ اسی قلعے میں آ کر نماز جمعہ ادا کی، اور تاریخ
تاریخ دعوت فکر دیتی ہے آپ کو. اسلام آپ میں یہ جوہر دیکھنا چاہتا ہے اور یہی تقوی کا وہ جوہر ہے جو مسلمان کی سب سے بڑی متاع ہے اور مسلمان کی سب سے بڑی انرجی ہے. اسلحہ میں وہ بات نہیں جو تقوی میں ہے، توپوں میں، تیاروں میں، میزائلوں میں وہ بات نہیں جو تقوی کے جوہر میں ہے. اسلام قرآن کریم آپ کو اسی جوہر سے لیس دیکھنا چاہتا ہے. تقوی کی روح آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، نگاہوں میں شرافت آ جائے گی انشاءاللہ، گفتگو میں صداقت آ جائے گی انشاءاللہ، معاملات میں دیانت آ جائے گی انشاءاللہ، دوستی میں وفا آ جائے گی انشاءاللہ، صدق مقال بھی آ جائے گا، رزق حلال بھی آ جائے گا. اور تقوی کا مرکز وہ جسم کا حصہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی ہے کہ فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اگر وہ حصہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح کام کرے گا، اور خدا نخواستہ اگر وہ حصہ خراب ہو جائے تو پھر آنکھیں برائی کی طرف دیکھیں گی، کان برائی کو سنیں گے، زبان جھوٹ بولے گی، پاؤں غلط راستے پر چلیں گے، دماغ غلط راستے پہ سوچے گا، منہ غلط چیزوں کو کھائے گا. الا وہی القلب، اور وہ دل. دل تقوی کی انگوٹھی ہے جس میں یہ نگینہ سجایا جاتا ہے. دل تقوی کی وہ انگوٹھی ہے جس میں یہ نگینہ سجایا جاتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ یہ وہ پیالہ ہے جس میں تقوی کا چراغ جلایا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، نہ آئے تم پر موت درا حال ہے کہ تم مسلمان ہو. اس دنیا سے روانہ ہو تو لوگ یہی کہیں کہ رحمت عالم کا غلام جا رہا ہے. اللہ ہمیں اس معیار پر پورے اترنے کی صلاحیتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.